ہمارے خدام یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدام یسوع مسیح کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 44ویں سے 46ویں آیت مقدسہ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک پر اندھیرا چھا گیا جو نویں گھڑی کے قریب تک رہا کیونکہ سورج تاریک ہو گیا تھا اور ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ اور جو کچھ ہوا تھا جب صوبیدار نے وہ دیکھا تو خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے جب جو کچھ ہوا تھا دیکھا تو چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو جلیل سے اس کے پیچھے بولی تھی دور کھڑی ہو کر یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے اس دن کو منایا جا رہا ہے کہ اس نے میرے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، تمام بنی نوع انسانوں کے لیے جس پر ایمان اور بھروسہ لاتے ہیں اپنی جان قربان کر دی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نہ کہ وہ لوگ صرف جو آج موجود ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو دنیا میں آئیں گے آج سے سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، جتنے بھی سالوں بعد آئیں گے، اگر تو مسیح کے بارے میں جان گئے اور اگر وہ ایمان لائے تو وہ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ وہ ہمیشہ کی کیا پائیں گے؟ زندگی پائیں گے۔ کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آیا کیا کرنے کے لیے؟ ہمیں زندگی دینے کے لیے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہمیں اس زمین پر اترا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہمارے روزوں کے ایام کا 7واں جمعہ ہے۔ 7 کلموں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا ضرور سنا تھا تلاوتوں کے ساتھ ساتھ، آج ہم صرف 7ویں کلمے پر بات کریں گے۔ 7واں کلمہ جو خدا یسوع مسیح نے آج صلیب پر صادر کیا وہ کون سا کلمہ ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ یہودی مذہب کے مطابق بہت پرانی بات ہے کہ کسی کا یہ بات کہنا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں؟ سونپتا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ یہودی جو لوگ ہیں نا، یہ ان کی ایسی یہ دعا ہے جو لوگوں کے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنی ہوئی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ جب یہودی لوگ سویا کرتے تھے نا تو وہ سونے سے پہلے، یعنی کہ جب وہ بستر پر گئے، پتا کہ ابھی ہم نے سونا ہی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، تو وہ یہ دعا ضرور خدا کے حضور میں کیا کرتے تھے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے ایسی دعا کی ہے سونے سے پہلے؟ یہ بالکل مختصر سی ایک لائن ہے، اگر کوئی لمبی چوڑی آپ دعا نہیں کر سکتے تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب آپ یہ بات کہہ کر سوتے ہیں نا
تو پھر خدا آپ کی روح کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے۔ لیکن جب آپ جو کچھ پورا دن میں کرتے ہوئے پھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو جو کچھ آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں چلتا ہوا ہے وہ آپ کو خوابوں کی صورت میں آپ کے ساتھ میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم سارا دن کام کاج کریں، شرارتیں کریں، ناچاکیاں کریں، لڑائیاں کریں، جھگڑا کریں، جب ہم شام کو سو جائیں تو یاد رکھیں کہ سونے کے بعد پھر انسان کو وہی خیال، وہی باتیں، کنیکشن جو نہ رہتا ہے جس دن میں جس کے ساتھ ہمارا پورے دن کے ساتھ کنیکشن ہوا ہے نا، رابطہ ہوا ہے، وہی چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں تو وہی ہمیں اسی طرح کے عجیب اور غریب اور عجیب اور عظیم قسم کے خواب آتے ہیں۔ مثال ایک اور دینا چاہتا ہوں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جس ہم ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم خواب کے دوران ڈر جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ سارا دن آپ نے کیا ہے، جو کچھ خیال میں رکھا ہے، اسی بات وہ آپ کے ساتھ وہ بات تعلق رکھ رہی ہے، کنیکشن کر رہی ہے، رابطہ کر رہی ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، خداوند یسوع مسیح جو کہ خود خدا ہے اور آج جبکہ وہ سونے والے کتنے دنوں کے لیے؟ 3 دنوں کے لیے سونے والے ہیں، تو یسوع مسیح نے بھی وہ دعا کہی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بھائی جب ہم خدا کے حضور میں اپنی روح کو دے دیتے ہیں، وہ روح مر نہیں سکتی، وہ روح ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس روح کو آپ نے کس کے سپرد کیا ہے؟ وہ آپ نے خدا کے سپرد کی ہوئی ہے روح، وہ نہیں مر سکتی۔ یسوع مسیح نے اپنی روح کو کہا، روح کے بارے میں کیا؟ خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور ہم نے بائبل کے مطابق جانا عرصہ دراز سے، ہم 2000 سال سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اچھا دیکھیے مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، یسوع مسیح کو صلیب چڑھانے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں شاباش، ایک جواب ملا ہے۔ 2 باتیں تھی یسوع مسیح کے، 2 قصور تھے یہودی لوگوں کی نظر میں۔ ان کی نظر میں یہ قصور تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر خدا کے برابر بنتا ہے۔ پہلا قصور اس کا یہ تھا۔ دوسرا قصور اس کا یہ تھا کہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس سے بادشاہ بنا دیا۔ اور آخر کار آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تو اس کے اوپر ایک تختی، ایک کتابہ لگا دیا گیا۔ اس کتابے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی بہنوں، یہ تختی جو ہے اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو کوئی جرم کرتا اس جرم کو اس کے اوپر، اسے مارنے کے بعد اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اسے یہاں تک سزا مل گئی کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے تو اس کا گناہ اس کے اوپر لکھ کر لگا دیا جاتا تھا۔ جس طرح ان کی نظر میں یسوع مسیح گنہگار اس بات کے لیے تھے کہ یہ اپنے آپ کو ایک تو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور خدا کے برابر بنتا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی ان کی نظر میں کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہیں بائبل میں یہ بات کہی ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں؟ یسوع مسیح نے نہیں کہا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جو خدا یسوع مسیح کے مد مقابل تھے نا، اس کو مارنے والے، ہلاک کرنے والے، جو اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 دن پہلے خدا کے خلاف جاسوسی کی، منصوبہ سازی کی، اور اس پر 2 فتوے لگائے گئے۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے کسی پر قصور ظاہر کرنا، اس پر اس کا یہ قصور ہے، اسے اس قصور کی وجہ سے کیا دی جائے؟ سزا دے دی جائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جیسے میں نے آپ کو اس بات کے بارے میں اجاگر کیا ہے
کہ جس شخص کو صلیب پر چڑھایا جاتا اس کا قصور اس کے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر یا شریر کے کونے کے اوپر لکھ کر لگا دیا جاتا، جو یسوع مسیح کا بھی انہوں نے اس صورت میں لکھ کر لگایا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جتنے قصور ہوتے تھے اتنی تختیاں لگائی جاتی تھی۔ یسوع مسیح کے کتنے قصور میں نے آپ کو گنوائے ہیں جو ان احمقوں کی نظر میں تھے، حالانکہ یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرے گا۔ یسوع مسیح نے خود اس بات کے بارے میں کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرے گا۔ اور پھر مسیح خدا نے میرے عزیز بہنوں تین طرح کی ہمیں یہ شہادتیں ملتی ہیں۔ ایک تو خود خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ بات اگر یسوع مسیح نے کہی کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرے گا تو یہ کس طرح ممکن ہے جو بات یسوع مسیح نے کہی اس سے کوئی گناہ نکلا۔ پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا ہوا تھا، یسوع مسیح سے سوال کیا گیا، یسوع مسیح سے سوال کیا گیا، یسوع مسیح کو کہا گیا کہ تو نیک آدمی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی نیک نہیں ہے، نیک ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خداوند خدا ہے۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور باپ کی طرف میں کیا کروں گا؟ لوٹ جاؤں گا۔ نیک کوئی اور نہیں ہے، جس میں گناہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جب صلیب پر یسوع مسیح جان دے رہے ہیں، آج کے دن کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آج کے دن کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ گڈ فرائیڈے۔ شاباش، گڈ فرائیڈے۔ آپ یہ سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے اچھا جمعہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جمعہ، گڈ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، گڈ کا مطلب ہے اچھا، اور فرائیڈے کا مطلب ہے جمعہ۔ اس کے بارے میں آخر میں بتاتا ہوں۔ تو یاد رکھیں تیسری شہادت ہمیں یہ ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکائے گئے تو وہ بد کرداروں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ شمار کیا گیا۔ کن بدکاروں کے ساتھ؟ کن بدکاروں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو شمار کیا گیا؟ مجھے بتائیں۔ شاباش، ڈاکوؤں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو شمار کیا گیا۔ جو صحیفے میں لکھا تھا پیشنگوئی کے طور پر وہ بات کا پورا ہونا ضرور تھا۔ جو صحیفے بتاتے ہیں، جو پیشنگوئیاں بتاتی ہیں، جو معرفت بتاتی ہے، وہ پورا ہونا ضرور تھا۔ وہ بد کرداروں کے درمیان میں لٹکایا گیا اور ان میں سے ایک نے کہا بچ اور ہمیں کیا کر؟ بچا، اور دوسرے نے کہا، اس نے اس بات کا اقرار کیا، تیسری شہادت ہے کہ یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ راست باز ہے، میری اور تیری سزا کیا ہے؟ واجبی ہے، اور ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تین باتیں ملتی ہیں جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا حامی و ناصر تھا۔ وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتا، ان کے ساتھ کھاتا، ان کے ساتھ پیتا، اور وہ نہ پسند تھا یہودی اور فقی اور فریسی لوگ۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے جو سب کچھ ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ آج آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہزاروں خادم آئے، آپ انہیں پرکھ سکتی ہیں۔ خدا نے آپ کو یہ حکمت اور دانائی دی ہوئی ہے کہ کون سا خادم کس نظر سے، کس نظریے سے آپ کے پاس پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیں کلام میں لکھا ہوا ہے، مسیح کلام میرے عزیز بھائیوں، بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بہت سارے آج خدا کے خادمین ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، چلتے ہیں، خدا کے نام کو جلا دینا چاہتے ہیں، لیکن سب خدا کی طرف سے
نہیں ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، وہ جو کتابہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر لٹکایا گیا تھا، اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ یہودیوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ جبکہ یسوع مسیح میں دو طرح کے گناہ پائے گئے تھے۔ پہلا گناہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ پہلا مذہبی گناہ خدا یسوع مسیح کا یہ تھا فقیہ اور فریسیوں کی نظر میں، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو، حالانکہ یسوع مسیح نے اس بات کو کہیں نہیں بائبل میں کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ، لیکن لوگ یہ چاہتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے، بہت سارے ایسے نادار، مفلس اور مجبور لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری داد رسی کرے گا، لیکن وہ لوگوں کی داد رسی دنیا داری کی داد رسی نہیں کر رہا تھا، وہ بلکہ اگلے جہان کی داد رسی کر رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح یہ بات کہہ چکے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی ہوتی تو پھر میں بھی کیا کرتا، میری فوجیں بھی کیا کرتی، وہ آپ جو دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے باہر نکلتے، لیکن میری جو بادشاہی ہے دنیا داری کی بادشاہی نہیں ہے، میری بادشاہی آسمانی بادشاہی ہے۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، اور کلام میں یسوع مسیح نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یسوع مسیح آج جس صلیب پر لٹکائے گئے، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ کس پر لٹکائے گئے؟ کیا چاندی کی صلیب پر لٹکائے گئے تھے؟ کیا وہ سونے کی صلیب پر لٹکائے گئے تھے؟ یا کہ وہ لوہے کی صلیب پر لٹکائے گئے تھے؟ کس صلیب پر لٹکائے گئے؟ لکڑی کی صلیب پر لٹکائے گئے۔ لکڑی نکلتی کہاں سے ہے؟ لکڑی کہاں سے نکلتی ہے؟ لکڑی زمین سے نکلتی ہے۔ یسوع مسیح نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ آج جو اس صلیب کو نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا۔ یسوع مسیح پہلے کہہ چکا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کا نام کے بڑے ہو کر اس لکڑی کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ جب یسوع مسیح چھوٹے تھے تو اس کا واسطہ تعلق اس لکڑی کے ساتھ شروع سے چلا آ رہا تھا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی کیسے چلے آ رہا تھا؟ وہ اس طرح چلے آ رہا تھا کہ اگر آپ پرانے نامہ کی کتاب میں جائیں نا تو وہاں پر خدا اپنے بندوں کو کہتا ہے، انبیاء کو کہتا ہے، اپنے بھیجنے والوں کو کہتا ہے کہ عہد کا کیا بنایا جائے؟ صندوق بنایا جائے۔ وہ کس چیز سے بنا تھا بھائی؟ وہ لکڑی سے بنا تھا، اور اس میں خدا کی کیا تھی؟ حضوری تھی۔ آج اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر پوری دنیا میں ایک آفت بھیجی، بارش بھیجی، ساری دنیا غرق ہو گئی۔ تو جس میں رہ کر چند خاندان سے مراد ہے خاندان ایک تھا، لیکن آگے اس کے 3 خاندان اور تھے۔ نوح نبی کا خاندان، اس کے آگے بیٹے اور بہو، 3 خاندان وہ تھے۔ ٹوٹل ایک ہی خاندان بنتا ہے، لیکن آگے خاندانوں سے خاندان نکلتے ہیں۔ وہ کہاں محفوظ رہے؟ وہ لکڑی کی کشتی میں، اور خدا تب بھی ان کے ساتھ کیا تھا؟ موجود تھا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج جب کہ وہی خدا صلیب پر لٹکایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا بچپن سے تعلق یوں تھا کہ اس کا پالنے والا جو باپ ہے وہ بھی ترخان تھا، اور جس گھر میں لکڑی کا کام ہوتا رہے، بچے تو ضرور یقین کریں ان لکڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جو اس سے گرتی ہیں۔ کام کرتے ہوئے جو گرتی ہوں گی، انہی لکڑیوں کو پکڑ کر بچے کسی ترخان کے گھر میں چلے جائیں، انہی لکڑیوں کو پکڑ کر بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو کیا خداوند یسوع مسیح جس کے پالنے والا باپ ہے، جو اپنے باپ کے ساتھ کام بھی کیا کرتا تھا، بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے بڑھائی کا کام سیکھا، تو کیا یسوع مسیح نے اسے کیا تھا؟ یعنی کہ یسوع مسیح کا خدا کا اس
لکڑی کے ساتھ شروع سے کیا تھا؟ تعلق اور واسطہ تھا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج جبکہ وہ اسی دار پر، اسی لکڑی پر لٹکا دیا گیا ہے، تو اس دار پر ایک کتابہ لگا دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کس نے بات لکھوائی تھی؟ یہ لکھوایا کس نے تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ کس نے لکھوایا تھا؟ کس نے لکھوایا تھا؟ بھائی یہ ہیرودیس بادشاہ نے لکھوایا۔ یہ پینتوس پلاطوس بادشاہ نے خود سے لکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کو سزا دی جاتی تھی اس پر یہ فتویٰ لگایا جاتا تھا، اس کا گناہ لکھا جاتا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا اس کا گناہ لکھا جاتا تھا۔ یہ گناہ اس کا لکھا تھا یسوع مسیح کا، کہ یہ یہودیوں کا کیا بنتا رہا؟ بادشاہ بنتا رہا۔ حالانکہ یسوع مسیح نے تو یہ بات کہیں نہیں ہے، تو پھر گناہ کس گناہ کی وجہ سے خدا نے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا؟ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، پینتوس پلاطوس بادشاہ نے کیا کیا کہ جب لوگوں کے کہنے پر اسے کیا دے؟ صلیب دے، اسے صلیب دے، اس نے کتنے کوڑے لگوائے؟ اسے ایک کم 40-39 کوڑے لگوائے گئے۔ ایک کم 40 جب کوڑے لگوائے گئے، یسوع مسیح کی حالت ناساز ہو گئی، برے حالات ہو گئے، تو لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح لائے گئے۔ جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کے سامنے لائے گئے تو پینتوس پلاطوس بادشاہ نے کہا تھا کہ میں نے اسے کوڑے لگوائے ہیں، مجھے اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ چھوڑ دیتا ہوں۔ کیونکہ عید فصح کے موقع پر ایسا ہوتا تھا کہ ایک گنہگار کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے، قیدی کو چھوڑ۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا نہ، بارابا کو چھوڑ اور اسے کیا دے؟ صلیب دے، اسے صلیب دے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، لوگوں نے اچھائی کی بجائے تاریکی کو حاصل کرنا پسند کیا۔ ابھی دونوں کو مد مقابل کیا گیا ہے۔ آپ موازنہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع کو صلیب دے جو نور ہے، اور جس نے ساری عمر کیا کیا؟ چوری کی، ڈاکے ڈالے، لوگوں کو تنگ کیا، لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، بہت بڑا غنڈہ اور ڈاکو تھا، اور اس کے مد مقابل کھڑا کر کے کہا کہ یسوع کو صلیب دے اور بارابا کو کیا کر؟ چھوڑ دے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، یہ جو کتابہ لگایا گیا تو پینتوس پلاطوس بادشاہ جو ہے اندر سے ڈرتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی راست باز ہے، کیونکہ خواب میں اس کی بیوی کو یہ بات نظر آئی تھی۔ کیونکہ میں تھوڑی دیر پہلے خوابوں کا ذکر کیا تھا نا بھائی، جیسا ماحول آپ دیکھیں گے نا تو ویسا ہی ماحول آپ کے اندر آپ کے خوابوں کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جو آپ بڑے بڑے لوگوں کو خواب سنا دیتے ہیں نا اپنے پاس سے، آپ کا ذہن اسی طرح پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، تو پھر وہ آپ کو خواب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ پینتوس پلاطوس کی بیوی کو خدا کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی تھی، اور اس نے اپنے ساتھی کو کہا تھا، پینتوس پلاطوس بادشاہ کو، کہ بھائی یہ راست باز آدمی ہے، اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر کیا کرنا؟ فیصلہ کرنا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پاتا، میں اسے کوڑے لگوا کر کیا کرتا ہوں؟ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب لوگوں نے کہا کہ نہیں، بارابا کو چھوڑ دے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، تو آخرکار اس نے کیا کیا؟ آخرکار کیا کیا؟ بڑی پتہ کی بات ہے، اس نے ایک بال منگوایا، اس نے پانی بھرا ایک بال منگوایا، اور بال منگوا کر اس نے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کیا کیا؟ دھو لیا، اور کہا کہ جاؤ اسے صلیب دو، لیکن یہ گناہ میرے سر پر نہیں ہے، بلکہ تمہارے اور تمہارے آنے والی نسلوں کے اوپر ہے۔ اور وہ ہے کون لوگ تھے جنہیں یہ کہا گیا تھا تمہیں اور تمہاری نسل کے اوپر یہ گناہ رہے گا؟ کون لوگ تھے بھائی؟ کون لوگ تھے؟ نہیں پتا کون لوگ تھے؟ شاباش، یہودی لوگ تھے۔ کسی اور نے صلیب یسوع مسیح کو نہیں چڑھایا، یہودی لوگوں نے صلیب کو چڑھایا، کیونکہ کلام میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے۔ بھائی خداوند یسوع مسیح یہودی تھا، اپنی ماں کی وجہ سے، اپنے پالنے والے باپ کے نسب نامے کی وجہ سے ہے، تو وہ خدا کی طرف سے پاک روح تھا جو زمین پر میرے لیے آپ کے لیے اتر آیا، لیکن وہ ماں سے جنم لیتا ہے تو ماں کا خون اس کے اندر تھا، 9 ماہ کا خون، تو اس ماں کی وجہ سے وہ یہودی کہلایا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تکوین کی
کتاب پیدائش کی کتاب میں کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا. اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح عورت کی نسل سے ہے. دنیا میں کوئی ایسا اور شخص نہیں ہے, کوئی ایسا انسان نہیں ہے. مسیح خداوند میرے عزیز بھائی بہنوں, جب خداوند خدا کے اوپر یہ تختی لگا دی گئی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, تو یہ پینتوس پلاطوس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس تختی کو لکھ کر خداوند خدا کی صلیب کے اوپر لگوا دیا. تو پھر کیا کہ بھاگ کر یہودی لوگ فقی اور فریسی اس کے پاس آئے, پینتوس پلاطوس کے پاس. یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہے بیٹا, میری غور سے بات سنیں. پینتوس پلاطوس بادشاہ جو رومی بادشاہ نا, وہ اس کے پاس بھاگ کر فقی اور فریسی آئے, کیونکہ حاکم وہ تھا, حکمران کی حکومت تھی, یعنی کہ جو حاکم ہوتا ہے حکومت اس کی ہوتی ہے. اس کے پاس آئے, اسے کہا کہ یہ نہ لکھ کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, بلکہ یہ لکھ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں. بادشاہ نے بائبل میں لکھا ہوا ہے, اب جو میں نے لکھا سو لکھا. جیسے کلام میں خدا نے موسیٰ سے کہا تھا نا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں, اور خداوند یسوع مسیح نے کئی بار کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. آج اسی طرح خداوند خدا نے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے پینتوس پلاطوس بادشاہ سے یہ بات بلوا دی کہ بھائی میں نے جو لکھا سو میں نے لکھا. اور یہ بات اس لیے ہوئی کہ پوری دنیا کی سب سے پاورفل جو حکومت تھی وہ روم کی تھی. روم کی سب پاورفل حکومت تھی. تو رومی لوگوں کی یہ ایک صفت ہے, رومی لوگ جو قاعدہ قانون بنا دینا اسے وہ قطعاً ترک نہیں کرتے, وہ چلتا رہتا ہے, وہ نہیں ختم ہوتا قانون. یہ رومی لوگوں نے قانون ختم کیا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کے بعد کسی اور کو صلیب نہ دی گئی. آج اگر پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا کام کرے تو ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, کیونکہ یہ رومی حکومت نے اس چیز کو بند کروایا کہ صلیب پر آئندہ کسی کی جان نہ لی جائے. اسی طرح رومی حکومت کے اس حاکم نے یہ بات کہی کہ بھائی میں اپنی جو بات منہ سے کہہ چکا ہوں, میں اس سے ٹس مس نہیں ہو سکتا, میں نے جو لکھا سو میں نے لکھا. یہودی لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں, اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ جب یسوع مسیح نے جان دے دی, جان دینے کے بعد ایک یوسف کرام کی نامی شخص ہے جس کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. کردار کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کردار کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کرنا, عمل کرنا. شاباش. مثال کے طور پر یہاں پر ابھی میں کون سا عمل کر رہا ہوں؟ میں آپ کو کلام سنانے کا عمل کر رہا ہوں. جیسے ہم فلم دیکھیں, کوئی ڈرامہ دیکھیں, اگر ہم اس بات کو جانیں, جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے. شیکسپیئر ایک بہت بڑا ناولسٹ ہے, ٹھیک ہے, ناولسٹ ہے, اور اس نے کیا کیا ہے کہ بہت سارے ناول لکھے ہیں شیکسپیئر نے. 14ویں کلاس جب پاس کریں نا, بی اے کی کلاس کو یا بی اے کی یا کلاس میں جائیں, اس میں یہ ناول آتے ہیں شیکسپیئر نے ایک بات کہی, اس نے کہا ہے کہ دنیا بہت بڑا کیا ہے, اسٹیج ہے. ہر کوئی اسٹیج کے اوپر آ کر کیا کر رہا ہے, اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور دوبارہ پھر واپس خالق حقیقی کے پاس جا رہا ہے. بھائی میں اس دنیا داری میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آیا, آپ اپنی اس دنیا داری میں کردار ادا کرنے کے لیے آئے. یسوع مسیح اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آیا, کیونکہ یسوع مسیح کو خدا کی طرف سے اس بات پر کہا گیا تھا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے, لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. تو مرضی خدا کی کیا پوری ہوئی کہ وہ پیالہ خداوند یسوع مسیح کو پینا پڑا, کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح وہ پیالہ نہ پیتے تو میرے لیے, آپ کے لیے وہ راستے نہ کھلتے جو آدم کی غلطی اور خطا کی وجہ سے ہمارے وہ راستے بند ہو گئے. مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں, یاد رکھیں کہ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. تو جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی, جان دینے کے بعد یسوع مسیح کی ماں
اور خدا کا لاڈلا اور پیارا شاگرد خدا مقدس یوحنا رسول وہ، اور اس کے ساتھ یوسف کرامتی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ڈرتے ہوئے خدا کا شاگرد تھا. وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا رہتا تھا لیکن سامنے نہیں آتا تھا. لیکن آج اس نے اتنی دلیری کی ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ آیا پینتوس پلاطس بادشاہ کے پاس. اس نے کہا کہ مجھے اس کی کیا چاہیے، مجھے اس کا بدن چاہیے. لاش کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں لاش کہوں، کیونکہ اس نے اگر کہا کہ مجھے اس کا کیا چاہیے، جسم چاہیے. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیتھولک کلیسیا کے لوگوں کے حوالے سے. کیتھولک کلیسیا کے لوگ جب کل بات یہ بتائی گئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک تقرر قائم کیا پاک شاگرد کے حوالے سے. یسوع مسیح نے کہا، روٹی توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اسے لو اور کھاؤ اور میری یادگاری میں یہی کیا کرو. پھر یسوع مسیح نے مے کا پیالہ لیا اور شاگردوں سے کہا کہ یہ میرے خون کا نیا عہد ہے جو تمہارے لیے کیا ہے، بہایا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو. کبھی کسی نے اس بات کو سوچا کہ آج کی اس پاک انجیل کے دوران یوسف کرامتی نے اپنا کردار ادا کیا؟ وہ ڈرا نہیں ہے، خوف نہیں کیا اس نے، وہ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس گیا. اس نے کہا کہ مجھے مسیحا کا کیا دے دیا جائے، بدن دے دیا جائے. آج کبھی آپ لوگوں نے اس بات کے بارے میں جستجو کی کہ جب کاہن آتا ہے یا دیکن صاحب آتے ہیں، وہ پاک شاگرد خدا کی مسیح کا پاک بدن اور خون لے کر آتے ہیں، تو کیا ہم اس بات سے کبھی ہم نے اس بات کو حاصل کیا کہ ہم کسی سے ڈریں نہ، خوف نہ کریں اور ہم خدا کی مسیح کے پاک بدن کو حاصل کریں؟ میں نے کئی بہن بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے لوگ اٹھتے نہیں ہیں پاک شاگرد لینے کے لیے. یوسف کرامتی نے اپنا کردار ادا کیا، وہ ڈرا نہیں ہے، اس نے خوف نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس گیا. ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم لوگوں جو آس پاس ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ اٹھا ہے یہ پاک شاگرد لینے کے لیے. پاک شاگرد سے مراد یہ ہے کہ پاک اور شاگرد میں شرکت کرنا، پاک چیزوں میں شرکت کرنا. اور جو خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شرکت کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی کیا رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، اور اگر تھوڑا سا آگے جائیں ہم ایک اور کردار دیکھ لیتے ہیں. یوسف کرامتی نے کیسا کردار ادا کیا؟ ایک اور شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح، یوسف کرامتی کے بارے کردار کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوسف کرامتی نے بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے بولی، لاش لی یا وہ خدا یسوع مسیح کی ڈیڈ باڈی لی. تو اس کے بعد ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں، نیکودیمس کو. نیکودیمس بھی خداوند یسوع مسیح کا انڈر گراؤنڈ کیا تھا، وہ بھی مسیحا کے ماننے والا، لیکن ہے وہ فقیہ اور فریسیوں میں سے، ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا نیکودیمس. وہ مسیحا پر ایمان لا چکا تھا، یہ بات یاد رکھیں. اس نے کیا کیا؟ نیکودیمس ایک امیر آدمی تھا، تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو دفنانے کے لیے ایک بڑا خوبصورت عمل دہرایا. اس نے کیا دی تھی؟ اس نے اپنی قبر دی تھی. یہ بات یاد رکھیں، اس نے وہ قبر اپنے لیے، جیسے کہ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرا بزرگ ہے، یا بزرگ ہی کہہ دیتا کوئی کہ مجھے اس جگہ پر جا کر کیا کرنا، دفنا دینا. اسی طرح نیکودیمس نے اپنے لیے قبر رکھ چھوڑی تھی کہ مجھے اس میں کیا کیا جائے، دفنایا جائے. اس نے اپنی قبر خداوند یسوع مسیح کی ڈیڈ باڈی کے لیے، بدن کے لیے دے دی تھی. اور اس سے بھی بڑا اس کا کام کیا تھا، اس کی دلیری دیکھیں کیسی ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جب آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی لاش کو لے کر جاتے ہیں، اس پر کیا ملتے ہیں، کسی نہ کسی قسم کا عطر تو ملتے ہیں نا، خوشبوئیاں لگاتے ہیں نا. تو یاد رکھیں نیکودیمس نے، پتہ آپ کو کتنی خوشبوئیاں لگائی تھی اس کے اوپر، خدا یسوع مسیح کی باڈی کے اوپر؟ بولے بیٹا، 1.25 من، بالکل ٹھیک ہے. 50 کلو 50 پور جو ہے نا، یہ سیر کو کہتے ہیں، سیر کو، سیر کے برابر 50 کلو کے برابر مر خداوند یسوع مسیح کی باڈی کے اوپر لگایا گیا. اور وہ یقین کریں تقریباً میرے خیال کے مطابق، اس دور کے مطابق بہت پیسے بنتے تھے، بہت پیسے بنتے تھے. اس نے اس بات سے گریز نہیں کیا کہ
کام ہے. لوگ یقین کریں اپنی مٹھی کو کھولنا پسند نہیں کرتے. بابو جی کسی قسم کا اعلان کر دیں، پادری صاحب کر دیں، فادر جی کر دیں، ڈیکن صاحب کر دیں، کوئی بھی کر دیں، لوگ ان باتوں کو عمل میں لاتے نہیں ہیں. لیکن وہ کردار دیکھیں جو اس زمین پر کردار ادا کرنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ شیکسپیئر نے کہا کہ ہر انسان اس دنیا کے اسٹیج پر آتا ہے، اپنا رول ادا کر کے، اپنا عمل کر کے، اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے. آج میں نے ایک کردار دیکھا، میری بہن نجمہ میرے آنے سے پہلے بچوں کے ساتھ مل کے میری بہن نے سارے گرجا گھر کی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ صفائی کی، ان تمام آرڈر کے کپڑوں کو خوبصورت طریقے کے ساتھ صاف ستھرے کر کے پہنایا اور ان کے اوپر رکھے کپڑے، اپنا کردار ادا کیا. آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو